بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق انسٹیٹیوٹ کا عربی گرامر کورس کا یہ تیسری ویڈیو ہے، تیسرا سبق ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج۔ پچھلے دو جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے پڑھا کلمہ کا بیان اور علم صرف کا تعارف۔ یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے فعل کے بارے میں۔ تیسرا سبق ہمارا فعل کی اقسام کے بارے میں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسمیں یہ کیا چیزیں ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تیسرا سبق میں پہلے تو ہم دیکھیں فائدہ۔ فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ فعل کا کیا فائدہ ہے کہ فعل کی تقسیم کے کئی اعتبار ہیں۔ اچھا، یہ امید ہے یہ مشق بھی مکمل ہو گئی ہوگی۔ اس کے جو صحیح جواب ہیں وہ میں انشاءاللہ ایک ڈسکرپشن میں کسی طرح کچھ ڈال دوں گا، جس کو کھولنے کے بعد اس کے صحیح جوابات جو بھی ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین اقسام ہیں۔ پہلی فعل ماضی، دوسری فعل مضارع اور تیسری فعل امر۔ عربی میں جب اس کو پڑھیں گے تو فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر پڑھیں گے، لیکن اردو میں جب اس کو ہم بول رہے ہیں تو ہم بولیں گے ماضی اور مضارع۔ فعل ماضی کا ہم بیان پڑھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ پھر مثال کے طور پر انہیں جلسہ یعنی وہ بیٹھا، اور ضربہ یعنی اس نے مارا۔ یعنی فعل ماضی وہ فعل ہے کہ کوئی کام ہوا ہو گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی جو زمانہ گزر گیا، جو ٹائم گزر گیا ہے پاسٹ میں، یعنی ماضی میں۔ ماضی میں جو بھی فعل ہوا ہے، فعل عمل کو کہتے ہیں۔ کوئی کام ہو، کوئی کام ہو نا، اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو کوئی کام کیا ہو گزرے ہوئے زمانے میں۔ اس کی ایک مثال ہے ضربہ، اس نے مارا۔ اس نے مارا میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چلو مارا ایک فعل ہے۔ پھر اس نے سے پتہ چل رہا ہے کہ چلو ایک گزرے ہوئے ٹائم میں یہ کسی نے مارا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فعل ماضی کیا تھا؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو فعل مضارع کس میں؟ موجودہ یا آنے والے، یعنی جس میں ہم ہیں حال، جس کو کہتے ہیں حال یا پریزنٹ۔ تو موجودہ یا مستقبل یعنی فیوچر، موجودہ یا آنے والے زمانے میں کوئی کام کیا جائے یا سمجھا جائے تو اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو ماضی کس کا ہوا؟ پاسٹ کا، یعنی ماضی کا جو ٹائم گزر چکا ہے۔ مضارع کس کا ہے؟ جو ٹائم ہے اور جو آنے والا ہے۔ پھر آخری ہمارے پاس آتا ہے فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں کسی کام کا مطالبہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ان نے مثالیں دی ہیں یہاں پہ، اکتب یعنی تو لکھ، یعنی اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ کسی بھی فعل کا مطالبہ کرنا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کیا ہے؟ جس میں کسی سے آنے والے زمانے میں، یعنی آنے والے مستقبل میں اگر، یعنی آنے والے زمانے میں اگر ہم یہ مطالبہ، کسی بھی کام کا مطالبہ کریں، وہ فعل امر آئے گا۔ پھر آگے آ جاتی ہے تمرین۔ سوال نمبر 1، معنی۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 2، اس میں بہت آسان ہے، آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ فعل ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے۔ ظاہر لکھنے میں سارا بتانا ہے، اور پھر اس کی ڈیفینیشن، یعنی اس کا مطلب لکھنے کے بعد، ڈیفینیشن لکھنے کے بعد پھر اس کی مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یاد ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 میں درج ذیل افعال سے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر الگ الگ کریں۔ یعنی جو ہم نے کلمے کے بیان میں جو مشق میں جیسے کیا تھا، بالکل اسی طرح اس میں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 کالم بنانے ہیں اور پھر ان کو ہیڈنگ دینی ہے، فعل ماضی، مضارع، امر، اور پھر ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ سارقہ، اس نے چرایا، اس نے چرایا،
ٹھیک ہے نا. اسے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے کیونکہ ماضی میں ہوا ہے. رابطہ اس نے ملایا. قربا وہ نزدیک ہوا. یہ سارے ماضی کے ہیں. یہ ایک ہے یضحکو یعنی وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا، تو یہ مضارع کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان ہے. 4 تو میں نے حل کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ سے جو باقی کے 8 ہیں، باقی کے جو 8 ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ حل کر لیے گا. اور سب کے جوابات بھی ظاہر ہے اگلی ویڈیو کے اینڈ میں اگلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ الکریم. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، چوتھے سبق میں ہم پڑھیں گے فاعل کے اعتبار سے فعل کی اقسام. اگلے سبق دیکھنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یہ ضربہ کی گردان ہے پوری، میں پڑھ لیتا ہوں. ضربہ مارا اسے ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر غائب. ضربہ مارا ان 2 مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائب. ضربو مارا ان سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر غائب. ضربت مارا اس ایک عورت نے صیغہ واحد مؤنث غائب. ضربتا مارا ان 2 عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. ضربنا مارا ان سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث غائب. پھر ضربتا مارا تو ایک مرد نے صیغہ واحد مذکر حاضر. ضربتما مارا تم 2 مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. ضربتم مارا تم سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر حاضر. ضربتی مارا تو ایک عورت نے صیغہ واحد مؤنث حاضر. ضربتما مارا تم 2 عورتوں نے صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. ضربتن مارا تم سب عورتوں نے صیغہ جمع مؤنث حاضر. ضربتو مارا میں نے صیغہ واحد متکلم. اور پھر ضربنا مارا ہم 2 یا سب نے، اس کا آسان بس یاد کر لیں، مارا ہم سب نے صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم یعنی صیغہ جمع متکلم. یہ ٹوٹل 14 صیغے ہیں، ان کو یاد کرنے 14 صیغوں سے ایک گردان بنتی ہے. اور یاد کیسا ہونا چاہیے میں بتا دیتا ہوں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ اسپیڈ ہونی چاہیے کہ کوئی پوچھے کہ ضربا کی کیا گردان ہے، آپ فوراً سے بتا دیں. فعل ماضی معروف، یہ کہلاتی ہے فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے نا، وہ معروف مجہول آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو یہ تھا، یہ بھی یاد کرنی ہے پوری گردان. اور پھر یہ پورا سبق بھی یاد کرنا ہے، یہ پورا سبق بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ مشق بھی حل کرنی ہے. اس کے جوابات اگلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.